السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہرے اور خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے 7 ایسے اصول حدیث مقدسہ کے روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان 7 اصولوں کو اپنے زندگی میں داخل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہر طرح کی ذہنی الجھن اور پریشانی سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کی زندگی بھی خوشگوار طریقے سے گزرے گی۔ آپ اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سماعت کریں جو مسند احمد میں موجود ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امرنی خلیلی بسبع، کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ امرنی ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی۔ سب سے پہلا اصول، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دنیا کے معاملات میں ان لوگوں کو دیکھوں جو مجھ سے کم پیسے والے ہیں، جو مجھ سے کم مالدار ہیں، اور ان لوگوں کو نہ دیکھوں جو مجھ سے زیادہ مالدار ہیں، جن کے پاس مجھ سے زیادہ دولت ہے۔ اگر میں ان لوگوں کو دیکھوں گا تو پھر ذہنی اعتبار سے میں بھی دولت کو بڑھانے کے لیے پریشان ہو جاؤں گا۔ دوسری نصیحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ میں غربا اور مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب بیٹھا کروں تاکہ میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ تیسری نصیحت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، میں کبھی بھی کسی کے سامنے کوئی سوال نہ کروں، میں کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں، کیا پتہ جس سے میں کوئی چیز مانگ رہا ہوں وہ دے یا نہیں دے۔ تو سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ایک جو اصول اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ میں کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ چوتھا اصول جو اللہ کے رسول نے فرمایا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں، اگرچہ وہ لوگ مجھ سے منہ موڑے، میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، پھر بھی میں ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آؤں۔ پانچواں اصول جو اللہ کے رسول نے فرمایا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، کہ میں حق بات کہنے سے گریز نہ کروں، حق بات ضرور بیان کروں اگرچہ کسی کو کڑوی لگے یا کوئی آدمی میرے بات سے غمزدہ ہو جائے۔ چھٹا اصول جو اللہ کے رسول نے فرمایا، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ اللہ کے احکام کو بیان کرنے میں کسی لعنت کرنے والے کی، ملامت کرنے والے کی ملامت سے یا لعنت سے بے فکر رہوں، چونکہ دنیا والوں نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ 7واں اصول اور آخری اصول اپنے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مجھے میرے حبیب نے اس بات کا حکم دیا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں۔ اس کی ایک وجہ اللہ کے رسول نے یہ فرمائی، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِي تَحْتَ الْعَرْشِ، اس لیے کہ
یہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے خزانے سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے، جس کو کہنا خاص طور سے ہماری ذہنی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان 7 اصولوں کو سنا ہوگا، اور خدا سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ان 7 اصولوں کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں داخل کریں۔ مزید احادیث سننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور آن کریں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔